کہ آپ کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذہنی تربیت نہیں ہو رہی. آپ یہ جو بچگانہ حرکات کر رہے ہیں آپ اسی جگہ پر ہیں جس جگہ پہ اس کالج میں آپ اس یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے. آپ کی اب براٹ نہیں ہوئی کہ آپ پازیٹیو اپروچ رکھیں اپنی مینٹل لیول کو پازیٹیو اس پہ لے آئیں. تو سرمایہ دار مزدور سے کہتا ہے کہ غوغائے کا خانہ آہن گریز من گلبانگ ارغنون کلیسا اذان تو. کارخانے کا جو شور ہے کارخانے میں سے جو لوہا بن رہا ہے وہ تو سب پروڈکٹس میرے ہیں اور کلیسا سے عبادت گاہ سے جو نغمے بکھرتے ہیں جو وہاں سے اذانیں بلند ہوتی ہیں تو وہ سب بابرکت چیزیں تمہاری ہیں. نخلے کے شہ خراج برو میں نہد من باغ بہشت و سدھ رہو تو با اذان تو. وہ نخل وہ کھجور کہ جس سے کھجور کے بر اور دانے نکلتے ہیں اور وہ اسے گرتے ہیں وہ کھجور کے سارے دانے تو میرے ہیں. تاہم باغ بہشت کی اور سدرا اور طوبا کی ساری چیزیں ساری نعمتیں وہ سب تمہاری ہیں. اب کیا کرے باغ بہشت کو مزدور آدمی جب صبح کی اس کی روٹی نہ ہو اور بچوں کے لیے شام کی روٹی نہ ہو تو یہ سرمایہ دار اسے دلاسا دے رہا ہے کہ آپ کو تو بہشت میں یہ چیزیں ملیں گی. بھائی اس دنیا میں بھی تو جینا ہے. اس دنیا کی چیزیں تو وہ ساری قبضہ کرتے چلا جا رہا ہے کیونکہ کھجور سے جو دانہ گرتا ہے کہتا ہے میرا ہے. تو آپ باغ بہشت کے کھجور کھائیں جا کے اگلے جہان میں آپ کو ملیں گے. یہ مزدور سے طنزیہ انداز میں یہ دائرہ علامہ اقبال. تو یہ کارخانے دار بھی طنزیہ اس نے اپنایا ہوا ہے جو ہے نا جی وہ اسلوب اور اس کو سمجھانے کا انداز. تلخابہ کہ درد سرے آرد اذان من صحبائے پاک کے آدم و ہوا اذان تو. یہ جو تلخ شراب ہے جس سے سر میں درد پیدا ہوتی ہے یہ تو میرا ہے. تلخ شراب پینے کے لیے جو ہوتی ہے تو یہ شراب تو اس کا مالک میں ہوں. ہاں صحابہ پاک کے آدم و ہوا اذان تو. اور وہ سراہی جو پاک ہے اور وہ آدم اور ہوا کی ہے وہ تمہاری ہے. وہ سراہی کیا مراد یعنی وہ پانی وہ پاک پانی وہ جو پاک پانی ہے وہ تمہارا ہے. یہ شراب وغیرہ یہ ساری چیزیں میری ہیں. آیوشات میری ہیں اور سادہ پانی جو ہے وہ تمہارا ہے. جو آدم علیہ السلام بھی پیتے تھے ہوا دادی ہوا بھی پیتی تھی تو یہ تو تمہارے ہیں. مرغابیو تدرو کبوتر اذان من. اور یہ جو مرغابی ہے پانی میں جو ہے نا جی وہ تیرنے والی مرغابی اور یہ چکور اور یہ کبوتر یہ پرندے اور ان کا گوشت اور یہ بھنے ہوئے مرغابیاں چکور اور کبوتر تو میرے ہیں. ذلے ہما و شاہ پر ان کا اذان تو. یہ جو ہما کا سایہ ہے اور انکا کا شہ پر ککنس کا شہ پر ککنس کا پر یہ تمہارے ہیں. ہما کا سایہ تمہارے لیے ہے کیونکہ تم اس سے بادشاہ بنو گے جب تمہارے سر پر پڑے گا تو. اور ان کا جو پرندہ ہے ککنس ہے اس کے پر بھی تمہارے ہیں. یعنی حلال چیزیں ہماری اور نہ ملنے والی چیزیں وہ سب تمہاری ہیں. اور آخر میں وہ اپنی بات کو جامع انداز میں بیان کرتا ہے سرمایہ دار کہ ای خاک و آنچے در شک میں او اذان من. یہ جو خدا کی زمین ہے یہ جو خاک ہے یہ خاک بھی اور اس کے پیٹ میں بھی جو کچھ ہے یعنی اس کے اندر جو معدنیات ہیں اس کے اندر جو معدنیات کے کون ہیں جو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپائے ہوئے ہیں. یہ خاک زمین کی خاک اور اس میں چھپے ہوئے سارے خزانے تو سب میرے ہیں. باز خاک تابا عرش مولا اذان تو. اور اس خاک سے اوپر
عرش معلیٰ تک جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہے. یعنی خاک سے اوپر عرش معلیٰ تک کیا ہے. جب علامہ اقبال نے یہ نظم کہی تھی تو اس وقت ابھی چاند پر کوئی نہیں پہنچا تھا. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چاند پر بھی لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں، لیکن اب غریب کہاں بیچارہ پہنچ سکتا ہے وہاں پلاٹ خریدے اور بیچے. تو وہ بھی اس کو بھی سرمایہ دار ہی چاند کی زمین کی خاک کو بھی سرمایہ دار ہی قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی خزانے چھپے ہوئے ملے تو اس کے اوپر بھی وہی سرمایہ دار ہی قبضہ کرے گا. تو مزدور پھر بیچارہ خلا میں معلق رہے گا، خلا کی ہوا ہی اس کے حصے میں رہے گی. عرش مولا تک کی تمام بابرکات جو چیزیں ہیں وہ صرف اس کو ملتی رہیں گی، زمین سے اسے کچھ نہیں ملنا. یعنی سرمایہ دار نے پوری زمین اور اس کے اندر کے سارے خزانے اور یہاں پہ جو کارخانے، یہاں پہ جو کھیتیاں اور نخلستان، یہاں پر جو دنیا کی تعیشات، یہاں پر جو مال مویشی، پرندے، گوشت اور دوسری جو ہے نا جی چیزیں جو خوراک کی ہیں وہ سب سرمایہ دار نے ہی حاصل کر لی ہیں، اور مزدور کے حصے میں کچھ نہ آیا. تو یہ قسمت نامہ ہے، یہ قسمت یا مقدر نامہ ہے، مقدر کا کاغذ ہے سرمایہ دار کا اور مزدور کا. مزدور اپنی قسمت کا کاغذ لیے پھرے گا اور سرمایہ دار اپنی قسمت کا کاغذ لیے پھرتا ہے. اور تمام دنیا کی اب ایہ آلاء ربکما تکذبان جتنی بھی نعمتیں ہیں کس کس کو تم جھٹلاؤ گے، وہ سب جو ہے سرمایہ دار کے حصے میں آ گئے، اور مزدور بیچارہ ان سب سے محروم رہا. اور یہ لوٹ کھسوٹ کیا ہے، یہ اس سردار کی وہ اس سرمایہ دار کی وجہ سے ہے. آج ہم نے نظم پڑھی ہے علامہ اقبال کی قسمت نامہ سردار سرمایہ دار و مزدور، 215 صفحہ پر موجود ہے پیام مشرقی. اور آپ کے پاس جو یہ خصوصی مطالعہ اقبال کی کتاب ہے وہ 298 پر یہ نظم موجود ہے. تو اس میں اس کا ترجمہ بھی اردو دیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس یہ کتاب اقبال کا خصوصی مطالعہ ہے یا آپ کے پاس پیام مشرق ہے یا پھر گوگل سے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. فری ڈاؤن لوڈ بھی موجود ہے، یہ ساری سہولتیں موجود ہیں. اور یہ مشکل نظم نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، یہ امتحان میں آ سکتا ہے. آپ سب کا شکریہ. لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ.